علامہ محمد اقبال اپنی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی شروعات فرسٹ چیپٹر سے جب کرتے ہیں تو وہ ان دلائل پہ نظر ڈالتے ہیں جو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہیں. یعنی فلسفے میں وہ دلائل، وہ آرگومنٹس جو اللہ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں. جب وہ اپنی چیپٹر کی سٹارٹ کرتے ہیں تو بالکل سٹارٹ ہی میں آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ فرسٹ پیج میں وہ ساری آرگومنٹس، جسے ہم فار ایگزامپل کہہ لیں کہ دی کاسمولوجیکل آرگومنٹ یا پھر دی ڈیزائن آرگومنٹ یا آنٹولوجیکل آرگومنٹ یا مورل آرگومنٹ، ان سب کو وہ آلموسٹ ریجیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کیونکہ عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی. اور وہ کوٹ کرتے ہیں ایمانوئل کانٹ کو. 18ویں صدی کی جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے دا کرٹیک آف پیور ریزن. ٹھیک ہے، وہ اپنی کتاب دا کرٹیک آف پیور ریزن میں یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، گاڈ کی جو ایگزسٹنس ہے، اس تک عقل نہیں پہنچ سکتی. یعنی عقلی طور پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پروف نہیں کر سکتے کیونکہ عقل کے اپنے دائرے ہیں. ٹھیک ہے، آلدو ایمانوئل کانٹ کی جو آئیڈیاز ہیں ان پہ ہم کبھی اور تبصرہ کریں گے، لیکن اقبال انہیں کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاجیکل آرگومنٹس ہیں یہ گاڈ کی ایگزسٹنس کو پروف نہیں کر سکتی. اس لیے علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنی ایک الگ سوچ لے کے آتے ہیں جیسے ہم مسٹیکل یا انٹویٹیو اپروچ کہتے ہیں. اور آج یہ ہماری ٹاپک ہے اور یہ ایک سورس آف نالج بھی ہے کیونکہ ہم نے اپنی سیریز شروع کی ہوئی ہے. ان میں سے ایک سورس آف نالج ہے مسٹیسزم یا انٹویشن. مسٹیسزم یا انٹویشن کیا ہے؟ یہ ایک بیسیکلی وے ہے آف انڈرسٹینڈنگ تھنگس، یعنی چیزوں کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یا آپ ایک چیز کو عقلی طور پہ سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 2+2=4، یہ میں نے عقلی طور پہ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر میں کہتا ہوں کہ اگر میں کسی کو شوٹ کروں تو آبویسلی وہ مر جائے گا، یہ ایک عقلی بات ہے. یا آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں، دنیا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تھرو یور 5 سینسز، حواس خمسہ کی جو ہم نے بات کی تھی امپیریسزم میں. ٹھیک ہے، یا پھر آپ ہسٹری کی ہیلپ سے آپ چیزوں کو جانتے ہیں. اب ہماری فورتھ سورس آف نالج جو ہے وہ ہے مسٹیسزم. ٹھیک ہے، اور مسٹیسزم آپ کہہ لیں کہ یہ ایک انٹویٹیو فیلنگ ہے جسے ہم انگلش میں گٹ فیلنگ کہتے ہیں. گٹ فیلنگ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ بات ایسی ہے. یعنی آپ ان سینس اپنی فیلنگز پہ ریلائی کرتے ہیں، اپنے احساسات پہ ریلائی کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے، یعنی یہ بات ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا ہے. اب آپ کے مائنڈ میں سوال آئے گا کہ فیلنگز کیسے سورس آف نالج ہو سکتی ہے، یعنی ہم فیلنگز کے ذریعے دنیا کو کیسے جان سکتے ہیں یا فیلنگز کا اس میں کیا رول ہے. دیکھیں، جب ہم مسٹیسزم کی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ ہم مسٹیسزم کو یہاں پر صوفیزم سے سینونیمسلی یوز کر رہے ہیں، یعنی ہم صوفیزم اور مسٹیسزم کو ایک جیسے یوز کر رہے ہیں. ادھر یہ بات یاد رکھیں. تو جب ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں یا مسٹیسزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ہمیشہ ایک کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے ذوق. ٹھیک ہے، ذوق. ذوق کا مطلب ہے کسی چیز کو چکھنا، ٹو ٹیسٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے، کسی چیز کو اس طرح چکھنا کہ وہ آپ کی ذات میں آلموسٹ شامل ہو جائے، یعنی آپ کی ذات میں وہ اندر وہ فیلنگ آ جائے. ٹھیک ہے، کہ یہ چیز ایسی ہے. یعنی میں آپ کو ایگزامپل دوں. فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کو اس میں ایک خشوع فیل ہوتا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا فیل ہوتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم ان دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یا پھر آپ ذکر کرتے ہیں، اگر آپ نے ذکر اذکار کے حلقے میں کبھی کنٹریبیوشن کی ہے یا آپ کبھی ادھر گئے ہیں یا خود گھر میں بیٹھ کے اپنی روم میں سائڈ میں آپ نے ذکر کیا ہے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو آپ کو اندر ہی اندر ایک فیلنگ آنے لگتی ہے، ایک اپلفٹنگ فیلنگ جو صرف آپ کو پتہ ہے کہ کیسی فیل ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کسی اور کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. یہ ہے وہ ذوق جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ فیلنگ جو آپ کو خود فیل ہوتی ہے کہ یار اس میں اس طرح کی چیز ہے، اس میں وہ مزہ ہے، اس میں وہ جوائے ہے، وہ ہیپینس ہے، لیکن وہ آپ دوسرے کو بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو جو صوفیہ ہیں وہ مسٹیسزم یا انٹویشن کا اسپیشلی یوز کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو علامہ محمد اقبال ہیں ان کی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں وہ موسٹلی ابن العربی کی جو فلاسفی ہے جو مسٹیسزم پہ بیسڈ ہے اسی سے اپنے آئیڈیاز ڈیرائیو کرتے ہیں اور انہی کو اپنی اتھارٹی مانتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ابن العربی ہے وہ ہماری اسلامک ٹریڈیشن میں انہیں الشیخ الاکبر کہا جاتا ہے. الشیخ الاکبر، دا گریٹ شیخ. اٹ مینس کہ ان کا جو اسٹیچر ہے، ان کی جو
ویلیو ہے، ان کا جو مقام ہے وہ ساری صوفیاء سے اوپر ہیں. ہی از دا سپریم صوفی یو کین سے ان اسلامک ٹریڈیشن. ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال جب اپنی مسٹیکل اپروچ کو ڈیفائن کرتے ہیں یا پھر اسے آؤٹ لائن کرتے ہیں تو موسٹلی جو ابن العربی کی جو فلاسفی ہے اسے اپنی پرنسپلس ڈیرائیو کرتے ہیں اور پھر ہمیں ایک میتھڈالوجی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فائنلی تو میں یہی بات کروں گا کہ جو ویسٹرن فلاسفی ہے فار ایگزامپل اس میں مسٹسزم پہ زیادہ بات نہیں ہوتی. اگر آپ نے دیکھا ہو تو ویسٹرن فلاسفی میں موسٹلی چیزوں کو یا ریشنلزم سے دیکھا جاتا ہے یعنی ریشنلسٹ لینس سے یا امپیریسسٹ لینس سے. آپ کہہ لیں کہ ویسٹرن فلاسفی میں یہ دو ہی اسکول آف تھاٹس ہیں جو موسٹلی پائے جاتے ہیں. ان کے علاوہ جو مسٹسزم ہے، ہسٹری ہے، یا آپ کہیں کہ ٹیسٹیمنی ہے جو ہماری اگلی سورس آف نالج ہونے والی ہے اور اس پہ ایک الگ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موسٹلی ویسٹرن فلاسفرز موسٹلی میجورٹی کیسز میں ڈسکس نہیں کرتے، لیکن ہماری ٹریڈیشن میں ان کی امپورٹنس ہے. اور اسلام ایک واسٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اسلام کسی کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا کہ آپ یا صرف ریشنلسٹ اپروچ لے کے آئیں یا پھر امپیریکل اپروچ لے کے آئیں، بلکہ آپ مسٹیکل اپروچ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ ہسٹوریکل اپروچ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا یا شاید نہ بتایا ہو، لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہسٹری پہ بیسڈ ہیں. اور ایون جب آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے دو چیزوں کو یا پھر آپ کہہ لیں کہ 3 سورس آف نالج کو اسپیشلی ریکگنائز کیا تھا. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ 3 سورسز آف نالج جو ہیں وہ اتھینٹک ہیں. نمبر 1 ریشنلزم یعنی عقل کا استعمال، نمبر 2 امپیریسزم یعنی اپنے حواس خمسہ کا استعمال، 5 سینسز. ٹھیک ہے. اور 3rd سورس جو انہوں نے ریکگنائز کی تھی جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ہسٹری. اور وہ کیا یوز کرتے ہیں؟ قرآن کو ایز اے سورس آف ہز آرگومنٹ یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے، ہسٹری کو ریکگنائز کرتا ہے کہ اٹ از اے سورس آف نالج. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا، جو بک آپ کو میں نے بتائی تھی دی آئیڈیا آف ہسٹری، وہ بک شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے آلموسٹ 300 سال بعد لکھی گئی. یعنی آپ امیجن کریں کہ ویسٹرن فلاسفرز کو کتنے بعد میں سمجھ آیا کہ ہسٹری اٹ سیلف ڈیزروز دیٹ اٹینشن. اس کی الگ ایک ویلیو ہے، اس کا الگ ایک فنکشن ہے ہسٹری کی. آپ اسے ہر چیز کو یعنی ہر ٹائپ آف نالج کو آپ ریشنلزم یا امپیریسزم سے نہیں تول سکتے. یہ تو آپ نالج پہ لمٹ لگا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا ریشنلزم ہے یا امپیریسزم ہے. بھائی مسٹرسزم کہاں جائے گا؟ ہسٹری کدھر جائے گی؟ ٹیسٹیمنی کدھر جائے گی؟ اتھارٹی کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ میجورٹی تو ہم ڈیلی لائف میں انہی چیزوں پہ موسٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں، اتھارٹی، امپیریسزم اور ٹیسٹیمنی. ٹھیک ہے. تو مسٹرسزم جو ہے یہ بھی ایک سورس آف نالج ہے اور بڑی اتھینٹک ہے. یہ نہ صرف اسلام میں ریکگنائز ہے. آبویسلی جب ہم مسٹرسزم کا لفظ یوز کرتے ہیں نا تو آبویسلی یہ ایک ویسٹرن لفظ ہے، یعنی انگلش کا لفظ ہے نا، یہ مطلب ہے میرا. بیکاز اٹ از این انگلش ورڈ، اس لیے مسٹرسزم میں نہ صرف اسلامک صوفیہ آتے ہیں بلکہ جوش اور کرسچن صوفیہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور فیوچر میں ہم جو اتھارٹی ہے اور ٹیسٹیمنی ہے اس پہ جو ہے ڈسکشن کریں گے، آپ کے سامنے لائیں گے کہ کس طرح دے آر آلسو اے سورس آف نالج. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اللہ حافظ.